بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 11 دسمبر جمعرات کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے، پہلے اہم خبریں اور پھر ان کی تفصیل۔ 48 گھنٹے اس وقت کچھ اہم بنے ہوئے۔ پشاور میں بوٹوں کی آواز، فوجی دستوں کی آمد، گورنر راج کی دھمکیاں یا کچھ اور ہے۔ سہیل آفریدی کوہاٹ جلسے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور اڈیالہ جیل میں 10ویں ملاقات بھی ناکام ہوئی۔ یہ مصری نظام کی فیلڈ مارشل کے حوالے سے خبریں۔ محسن نقوی کو یورپ اور شہباز شریف کو اور ترکمانستان کے دوروں پر، اور جنرل فیض کا کیس جس وقت پوری دنیا میں گونج ہے، امریکہ میں خاص طور پر۔ اصل کھیل کیا ہوا اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ ناروے کے سفیر کو ڈیمارچ کرنے پر ناروے کا بھی جواب بھی آنا ہے، اور تحریک انصاف کے مالی معاملات، تنظیمی معاملات اور لانگ مارچ کی تاخیر کی اصل وجوہات بھی آ گئی، اس کا حل بھی تحریک انصاف کے سامنے رکھوں اگر انہیں پسند آیا۔ مریم مارشال پنجاب میں چالان میں 135 کروڑ غریبوں سے نکلوائے گئے، اور بنگلہ دیش کا انقلاب جنریشن زی جیت کی تاریخی الیکشن 12 فروری، جنریشن زی کی پہلی حکومت کا قیام نظر آ رہا ہے۔ تفصیل سے لیکن خبروں کی بات کروں، سب سے پہلے سہیل آفریدی اڈیالہ جیل میں خان سے 10ویں مرتبہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ آج باقاعدہ بیریئر لگائے گئے تھے، کیونکہ فیصل واڈا، راوی حسن ایوب نے فوج کا یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ بیریئر سے آگے نہیں آنے دیں گے پچھلے بیان پر۔ اب سہیل آفریدی نے اس پہ ایک بات کی کہ ہم کس نہج پر ہمیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اصل یہ کس نہج پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کے بعد علیمہ خان کی بھی آج صادق آباد تھانے میں پنڈی میں جج امجد علی شاہ کے سامنے کیس تھا، اور وہی کیس تھا کہ انہوں نے عمران خان کا پیغام عوام کو لا کر کیوں دیا، جس پر علیمہ خان نے کہا گواہان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، احتجاج کی کال کا عمران خان نے پیغام دیا تھا، میں لائی تھی اور آگے بھی لاؤں گی، اعتراف کر رہی ہوں، تسلیم کر رہی ہوں، گواہ کس لیے بلا رہے ہیں۔ پروسیکیوشن نے بیان ریکارڈ پہ لائی۔ یہ دیکھیں کوشش ان کی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پریشر علیمہ خان پہ اور سہیل آفریدی پہ لائیں، حالانکہ علیمہ خان تو صرف پیغام رساں ہیں، پیغام تو عمران خان کا ہے۔ اب علیمہ خان نے باہر جو گفتگو کی عدالت کے کہ پروسیکیوشن کے یہ باقی جو لوگ ہیں، بغیرت بے شرم لوگ ہیں جو رات کو 2 بجے پوچھ رہے ہیں خواتین وہاں اڈیالہ جیل کے باہر کیا کریں گی۔ ایسی نوکریوں پر تو 4 حرف بھیجیں کہ تنخواہیں حرام کی پتہ نہیں لیتے ہیں، مظالم لوگوں پر ڈھا رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ معافی تو نہیں ملے گی۔ جس سے پوچھے وہ کہتا ہے اوپر سے حکم آیا۔ شکاری جانوروں کی طرح یہ پیچھا کر کے پانی پھینک رہے تھے، اور عین اس وقت دیکھیں جب علیمہ خان سینیٹر مشتاق سے اسرائیل کی قید کے بارے میں، اسرائیل کے مظالم کا پوچھ رہے تھے، اور یہ یہاں پر اسرائیل کی طرح فلسطینیوں پہ جو مظالم وہ کر رہے تھے۔ بہرحال منگل کے ملاقات میں کہہ رہی ہیں ہم دوبارہ اس میں آئیں گی، جو آئے اس کا 100 بسم اللہ شکریہ، جو نہیں ہم تب بھی اکیلی بیٹھے رہیں گے۔ عمران خان کے ساتھیوں کو انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں جو اس وقت پیغام پہنچا رہی ہے کہ ملک میں جو مصر کا ماڈل یا پیوٹن بننا ہے یا بشار الاسد بننا ہے، اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے، یہ بھول جاتے ہیں پیوٹن دنیا کا ٹرمپ کے بعد دوسرا بڑا لیڈر ہے، بشار الاسد کا باپ بھی لیڈر تھا، ان کی شاہی حکومت تھی ایک قسم کی۔ یہاں اسٹیبلشمنٹ کے میں نے آپ کو 3 دور بتائے تھے طاقت کے، اب تیسرے دور میں شامل ہو چکے، جہاں احتساب کو بہانہ قانون کا استعمال، جنرل فیض کا یہ جو معاملہ کہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کے بعد جس طرح خان کو دبانے کی کوششیں کرتے رہے، تھرو آؤٹ خان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے، ملٹری ٹرائل کی دھمکیاں بھی دیتے رہے، ہر قسم کا زور اور جبر آپ دیکھ چکے ہیں، اور خان نہیں مان رہا۔ اب جنرل فیض کو ایک دفعہ پھر سامنے رکھے عمران خان پر دباؤ کی کوشش، حالانکہ انہیں پتہ ہے خان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو کہتے ہوں گے کہ جنرل فیض کو میری طرف سے پھانسی لٹکا دو، مجھے کیا، یہ تو ادارے کا معاملہ۔ یہی بات سہیل آفریدی نے بھی کی۔ اصل نشانہ لیکن ظاہر ہے عمران خان اور تحریک انصاف ہے۔ اور اس وقت جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ یہ فیصلہ کن مراحل اور مزاحمت کی طرف معاملہ، جنرل فیض کو سزا سنانا، گورنر ہاؤس پہ فوجی دستے تعینات کرنا، عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنا، تحریک انصاف کا عدم کرنا، سہیل آفریدی کو نائل کرنا، یہ دھمکیاں اور پیغام ایک تسلسل دے دیے جا رہے ہیں تاکہ لانگ مارچ کی کال آئے، لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنائے، مرکز کارروائی کرے، جس کی یہ بار بار کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن موجود ہے۔ آپ ان کے جو فیصل واڈا کے بیان دیکھیں، ایک لفظ پنجاب پولیس بنا دیا فوج کو، ایک ایک لفظ ان کا بالکل وہی پورا ہوتا ہے۔ تو تحریک انصاف یہ باتیں جانتی ہے اچھی طرح کہ انہیں اس وقت پرووک کیا جا رہا ہے، یہ وہ ریج بیٹ، یعنی جس کا مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا اقدام کریں، ایک بہانہ دیں، تاکہ پھر ہمارے منصوبوں میں آگے جو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کمپلیٹ کر سکیں۔ یہ خبروں کی شکل میں جو پیغامات آتے ہیں وہ بالکل ادھر سے ہی آتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ یہ کر کے دکھائیں ہمیں، تاکہ مرکز کارروائی کرے۔ اب جس کی ذکر یہ بار بار آپشن کے طور پر گورنر راج کی بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس پر فوج لگانا، اور خیبر پختونخوا ویسے بھی 60-70 ہزار فوجی یا نیم دستے موجود ہوتے ہیں، ایف سی رینجرز وغیرہ۔ اب گورنر راج کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، اس میں صوبائی حکومت ختم کرنی پڑتی ہے، وزیر اعلیٰ کابینہ تمام وزیر، صوبائی اسمبلی معطل کرنی پڑتی ہے، پھر انتظامیہ پولیس بیوروکریسی کو وفاق اپنے قبضے میں لیتا ہے،
سیاسی جلسے جلوس ہڑتالیں سب لانگ مارچ پر پابندیاں لگاتے ہیں. یہ آئین کے آرٹیکل 234 کا استعمال کرتے ہیں, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ہوا مارشل لا کے دور میں سب سے بڑا ہتھیار استعمال ہوا. اس گورنر راج کا نتیجہ مشرقی پاکستان جیسے بنگلہ دیش بنا, بلوچستان میں سرجنسی ہوئی, خیبر پختونخوا میں حکومتیں ٹوٹی. یہ بدقسمتی سے اس بلنڈر سے تاریخ میں, اب میں آپ کو تھوڑا تاریخ سے بتاؤں, 25 مارچ کو مشرقی پاکستان میں گورنر راج لگا, 26 مارچ کو وہاں مکتی بانی کی بغاوت ہوئی, اپریل میں خانہ جنگی شروع ہوئی, اس کے بعد پھر نومبر میں بھارت کی مداخلت ہوئی, اور 16 دسمبر کو پھر ڈھاکہ میں پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کی تقریب ہوئی, اور 16 تاریخ کو دنیا نے بنگلہ دیش کو ایک نیا ملک بنایا. یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا. جب بھی آپ سیاسی اکثریت کی حق تلفی کریں, جیسے شیخ مجیب کی یا آج کی جا رہی ہے, فوجی آپریشن سے نفرت کی انتہا پہنچائیں, چاہے آپریشن سرچ لائٹ ہو یا کے پی میں ہو, صوبے کا مرکز سے تعلق توڑیں, پھر بیرونی طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہیں, اور بھارت افغانستان بیٹھے ہوئے ہیں اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ ان کی مرضی ہے کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرف جاتے ہیں. تحریک انصاف سے تو دیکھیں انہیں سب سے بڑا خوف کال کا ہے نا کہ لوگ نکل آئیں گے. ان سب سے بڑا خطرہ انہیں ہمیشہ لوگوں کے نکلنے کا, احتجاج کا. یاد رکھیں ان کے ذہن میں ہر وقت یہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ پھنسا ہے. اب تحریک انصاف لانگ مارچ کی کال کیوں نہیں دے رہی؟ ایک تو ظاہر ہے وہ دیکھیں اس چال سے بچنے کی کوشش کریں. دوسرا بھی عدیل راجہ صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے پاس پی ٹی آئی آفیشل کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں, فنڈز نہیں ہیں. اب دیکھیں ان مسائل کا تو حل میری کوشش ہوگی اس ویلاگ میں بتا دوں, یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ویسے بھی زیادہ تر اراکین تو مفت کام کرتے ہیں, جو باقی رہ گئے ان کی زلفی بخاری 6 ماہ کی تنخواہیں دینے کا اعلان کر رہے ہیں. اب جو رہ گئے ہیں وہ رضاکار ان کی مدد کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نوجوان بے تحاشا ہے, آفیشیل کام تو بہترین کر رہی ہے, لیکن پاکستان کے نوجوان مدد کے تیار ہیں کیونکہ مظلوم جماعت ہے. اب سوشل میڈیا پر بھی انکوڈو ریبون نے ایک بڑی اچھی تجویز لکھی جس پہ میں نے غور کیا, تو واقعی 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں, $1, €1, £1 مہینے کے حساب سے چندہ کر دیں, اور سارے نام بھی دیں, 10, 15, 20 لاکھ لوگ بھی دیں, تو یہ کہاں معاملہ چلا جاتا ہے. پھر تحریک انصاف کی جو کمیٹی ابھی یہ بنا رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے, بلے کے نشان کے, وہ اپنا کام کرتے رہیں. اوورسیز چیپٹر کے انتخابات میں جیسے بھی یورپ میں اعلان کیا ہے برکی صاحب نے, ان انتخابات کو آن لائن کر دیں, اوورسیز چیپٹر کے ساتھ قیادت کے 2-3 دھڑے بنا دیں, ایک عمران خان کی رہائی کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ, ایک تنظیمی اعتبار سے, ایک پارٹی چلانے کے لیے, میڈیا سیل کو چلانے کے لیے بھی لوگوں کو متحرک, وہ بھی مفت میں آ جائیں گے. پھر چھوٹی چھوٹی ریلیاں, جلسے جلوس پاکستان اوورسیز سمیت نکالنا شروع کر دیں, اپنے تمام اجلاس لائیو کریں, لوگوں کو دکھائیں, جو پڑھے لکھے قابل لوگوں نے سامنے لیں, جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہیں, وکیل ہیں, ڈاکٹرز ہیں, بہت بڑا نیٹ ورک ہے, 1 کروڑ پاکستانی ہیں, 1 کروڑ. ملاقاتیں کریں, لیڈرشپ کے حوالے سے عوام کو جوڑیں. دیکھیں ایک تحریک ہے نا, اس میں نے یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. اس کے لیے جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ بیرسٹر گوہر یا وہ شیخ وقاص, سلمان اکرم راجہ, ان کے سر پر نہیں چھوڑنا. ایک سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے جہاں سے سب کچھ چلتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ڈی سینٹرلائز پاور بانٹ دے. آپ بانٹ دے پاور, لوگ مزاحمت کے ساتھ کھڑے ہیں, انشاءاللہ معاملہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. عمران خان دیکھیں جب تک تحریک کا چلانے کا اعلان کریں, پاکستان کی پوری قوم اوورسیز کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اگلے ویلاگز میں اس پہ مزید بھی تفصیلات بتاتا رہوں گا. ابھی جنرل فیض کا معاملہ بڑا چلا ہوا ہے پوری دنیا کی اخبارات میں, یقین کریں, جو مارشل لا اور کورٹ مارشل کر کے 14 سال کی سزا ہے. اب اس میں ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو جنرل فیض کی نہ تو ابھی تو فی الحال گرفتاری, کوتکڑی کی تصویر, کو جیل میں پنجرے میں, نہ ان کا کوئی مطلب بھانجے بھتیجے بہنوں ماں باپ بیٹیوں کی کسی کی بھی گرفتاری خدا نخواستہ نظر, یا گھر میں توڑ پھوڑ نظر نہیں آئی جیسے خان کے ساتھ ہوا. اللہ نہ کرے ایسا ہو, میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے, لیکن نہ ہی ان کے رینکس واپس لیے گئے. اب سابق ڈی جی آئی ایس آئی دیکھیں آپ, لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی, اس کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا, جو را کے چیف ایس کے دلت کے ساتھ کتاب لکھتے ہوئے ان کی بعد میں پینشن تک بحال ہوتی رہی. پھر لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال, قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا, انہوں نے غیر ملکی اداروں کو جاسوسی حساس معلومات افشاں کی. اندازہ کریں 14 سال سزا ہوئی, لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ختم کی. تو یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے, اپیل میں الٹ سکتی ہے یا ہو سکتے نہ الٹے, اس دفعہ نیا کوئی کام شروع کریں. لیکن اگر ان معاملات پہ سزائیں ہوتی ہیں تو پاکستان کا کوئی جرنل کو اپنی نیچرل موت مرتا ہوا نظر نہ آتا, سارے انہیں سزاؤں میں ہی مارے جاتے ہیں. اس پہ امریکہ کا مطالبہ تھا, اس کی میں آپ کو ثبوت دوں. آج ہی ٹرمپ نے $686 ملین کی F-16 اپ گریڈ کے منصوبے کی منظوری بھی دی. یہ جنرل فیض کی سیاست میں مداخلت کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں. یہ فیلڈ مارشل کے نون لیگ کا جو نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہوا, یہ اس کا پہلا معاوضہ قیمت, اس ڈیمانڈ میں جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل بھی مانگا گیا. اب دیکھیں اس کی جرات کرتے ہیں نہیں. لیکن سب سے زیادہ اگر سیاست میں مداخلت پاکستان میں تو جنرلوں نے کی. یہ جنرل باجوہ کے آپ ریٹائرمنٹ سے 1 ہفتہ پہلے کے تقریر سن لیں, انہوں نے کہا 70 سال سے فوج اور فوجی جرنیل سیاست میں بھرپور مداخلت کرتے ہیں. اور پھر اس کی گواہی آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ نے مختلف ٹی وی پروگراموں میں دی.
کہ انہیں حکومت کس طرح آفر کی جاتی تھی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے جنرل باجوہ کے حوالے سے بیانات سنے کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے سے لے کر عدم اعتماد کے معاملات کیسے ہوتے رہے. خواجہ آصف کے باقاعدہ عثمان ڈار سے الیکشن ہارنے کے بعد فون کال جنرل باجوہ سے اعتراف, پھر 2 دفعہ جنرل باجوہ سے میٹنگز کا اعتراف, پھر اسپیکر وہ پنجاب اسمبلی احمد خان ہیلی کاپٹروں میں جو ملاقاتوں میں بتاتا رہا, پھر مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر نے اعتراف کیا کہ لندن نواز شریف کے پیر پکڑ کے اسے واپس لائے. فوج کے جنرل کیا کرتے ہیں. اب پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران شہید ارشد شریف کے شو میں میجر جنرل بابر افتخار نے شریف فیملی اور جنرل فیض سے ڈیل کا پورا طریقہ کار روڈ میپ بھی بیان کیا ہوا تھا. مفتاح اسماعیل نے باقاعدہ پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ کس طرح جنرل باجوہ جو جنرل فیض کو خود گاڑی چلا کے بھیجا کرتا تھا کہ ان کو لے کر آؤں. جاوید لطیف کا آپ کو بیان سنے, آن ریکارڈ موجود ہے کہ ہماری تو حکومت ہی جنرل فیض نے بنوائی, نواز شریف شہباز شریف نہیں تیار تھے, زبردستی بنائی گئی, اور پھر عمران خان کی عدم اعتماد سے حکومت گرائی بھی ان لوگوں نے. وہ فیصل واڈا وہ نواز شریف کو ہائی کورٹ سے احکامات جو کہ ایئرپورٹ سے مطلب خود جنرل فیض گاڑی چلا کے گیا. زبیر عمر کے بیانات, سیاسی مداخلت میں مریم نواز کے لیے اسپیس بنانا, راستہ ہموار کرنا. مولانا فضل الرحمان کے بیانات کہ عمران خان کی حکومت عدم اعتماد میں جنرل باجوہ نے گرائی. تو یہ ایک پوری ایک لمبی حقیقت ہے کہ ادارہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا سیاست سے. فارم 47 کی حکومت بنانا, الیکشن لوٹنا, کیسز معاف کرنا, یہ تو آپ کے سامنے ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ جنرلوں کی مداخلت سے ہوا. اب جنرل فیض پر سیاسی مداخلت اگر جرم ہے, اس سے اگر قومی سلامتی خطرے پڑے تو یہ تو جھوٹ ہے. قومی سلامتی اگر اتنی نازک ہوتی تو وہ جنرل اسد درانی ہاتھوں میں بوتل لیے جنرل ایس کے دلت را کے چیف کے ساتھ بیٹھ کے کتابیں نہ لکھتا, بوتلوں میں بوتلیں چڑھاتے. یہ سیاسی مداخلت کا یا قومی سلامتی کا معاملہ نہیں ہے. لیکن اچھی بات ہے ایک دروازہ کھلا, 78 سال کی تاریخ میں ISI چیف پکڑا گیا, تو ظاہر پھر ندیم انجم ہوں, ان سے پچھلے ہوں, ان سے اگلے ہوں, وہ ساروں کی باری آ جائے گی. فیلڈ مارشل کی بھی بشک تایات استثناء قانون تو بدلتے ہیں. اب جنرل باجوہ سمیت میرے خیال میں ایک اچھی روایت شروع ہوئی ہے کہ مداخلت کا الزام جس کے تو ثبوت ہی نہیں ملتے نہیں, کیونکہ پاکستان کے ہر دور میں فوجی جنرلوں نے ایک ہی کام بڑا زبردست کیا ہے, سیاست میں مداخلت. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. ایوب خان کا مارشل آرٹ اٹھائیں, یحییٰ خان کا مارشل آرٹ دیکھیں, 2 ٹکڑے ہوئے ملک, جنرل ضیاء الحق دیکھیں 11 سال ملک پر کھلواڑ کرتے ہوئے ناجائز قبضہ, پرویز مشرف کے دور میں دیکھیں 8 سال واردات ہوئی, ناجائز قبضہ رہا, پھر ہائبرڈ نظام کے تحت ان کے تمام جنرلوں کے اپنے ریکارڈ میں. تو پاکستان کی تاریخ میں سیاسی مداخلت فوج کا اگر جرم سمجھا تو پھر تو بات بہت آگے چلی جائے گی. 70 سال میں سیاست میں کی ہی مداخلت ہے. اب اس مداخلت کا دیکھیں بہانہ صرف جنرل فیض کو بنایا گیا, لیکن اصل وجہ اگر ان لوگوں کو مداخلت سے مسئلہ ہوتا نا تو یہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں ایوب خان, یحییٰ خان, مشرف, ان کے پوسٹر نہ لگے ہوتے جنہوں نے حلف کو اپنے پیروں تلے روندا, تختہ مشق بنایا ملک کو. جنرل فیض کو تو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا ہے, میں بتاؤں کہ امریکہ کا یہ $1 کھرب افغانستان میں 20 سال قبضہ اور اس انخلا پر مجبور ہوا. ایک شرمناک شکست جس کا امریکہ زخم چاٹ رہا ہے, جس کا بدلہ انہوں نے عمران خان سے رجیم چینج آپریشن میں بھی لیا, اور پھر افغانستان میں جو مفادات تھے ان کے, پاکستان کے اندر طاقت کی جنگ تھی, اس کا پورا حصہ بنے. جنرل فیض کو سزا لازمی دلوانی تھی. عمران خان کو بھی جو سائفر بھیجا گیا تھا یہ امریکہ کے لیے بڑا تکلیف دہ لمحہ تھا 2021 کہ افغان حکومت بغیر ایک گولی چلائے کابل پہ قبضہ کر گئی. آپ دنیا بھر کی انٹیلیجنس رپورٹ دیکھیں, وہاں کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کی مدد انٹیلیجنس کی ISI نے کی تھی. یہ امریکی تھنک ٹینک پینٹاگون CIA نے واضح الفاظ میں بتایا, 3 نام, 3 ٹارگٹ بلکہ بتائے, ایک عمران خان, ایک جنرل فیض حمید اور ایک ISI جو افغانستان کے ونگ میں شامل لوگ تھے. امریکہ کو بھی یہ لگتا تھا کہ افغان حکومت جو موجود ہے اس میں اصل مذاکرات یہ ISI کرتی رہی, اور اس کا تو ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں ثبوت بھی دیکھے. قطر میں, سعودی عرب میں, ترکی میں جتنے مذاکرات ہوئے اس میں ISI کے DG جنرل عاصم ملک مذاکرات کر رہے تھے. افغانستان میں جو حکومت بنی, جو ڈیل ہوئی, اس وقت کہا جاتا ہے ماسٹر مائنڈ جنرل فیض تھے. امریکی بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان نے ہماری 20 سال کی کوششوں کو ناکام کر دیا. اور یہ جو اکثر و بیشتر بہانہ لگاتے ہیں نا کہ عمران خان نے 10 سال کا پلان بنایا ہوا تھا, نون لیگ کے صحافی کہتے ہیں, امریکی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ خیال تھا کہ جنرل فیض اگر مستقبل میں پاور سینٹر بنا, آرمی چیف بنا, تو امریکہ کا اس خطے میں اثر و رسوخ مکمل ختم ہو جائے گا. ایک تو پہلے ہی عمران خان ان کے کنٹرول میں نہیں ہے امریکہ کے, پھر اوپر سے آرمی چیف بھی ایسا آ گیا تو جو ان کے مفادات کا مکمل مخالف ہوا, تو پھر کیا بنے گا. اب اس صورتحال میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جنرل فیض CPEC اور بیجنگ یعنی چین کے بڑے قریب بھی تھا. اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اس کی بڑی پاپولیرٹی آج بھی ہے, اسے اسی لیے مستقبل کا آرمی چیف سمجھا جاتا تھا. اور عمران خان بھی افغانستان کے معاملے پر اس پر مکمل اعتماد کرتے تھے.
یہ سائفر کیس میں جو امریکہ نے بالواسطہ جنرل فیض کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، آپ سائفر میں امریکی حکام کی بڑے سٹیٹمنٹس میں تھا عمران خان کو اس سسٹم سے نکالنا ہے اور آپ یا ہماری طرف ہیں یا مخالف ہیں، وہ والا معاملہ تھا. اور اس میں لکھا ہوتا سرٹن ایلیمنٹس ان پاکستان انٹیلیجنس، یعنی جو ہمارے مخالف ہیں عمران خان کے علاوہ جنرل فیض اور آئی ایس اے کچھ مزید افسان جن کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں، جو رجیم چینج کے بعد نشانہ بھی بہت سارے بنے. تو براہ راست جنرل فیض امریکی پالیسی کے لیے ناقابل قبول تھا. انہیں ایک ایسا آرمی چیف جو واشنگٹن کی جو ایک سیدھی لائن ہے، جو وائٹ ہاؤس میں لنچ کے لیے تیار ہو، ان کے مطالبات مانے، ایسی انٹیلیجنس کو جو امریکہ کی اسٹریٹجی کے خلاف ہو، حکمت عملی کو اسے نہیں مانتے یہ. اور جنرل فیض کے حوالے سے مزے کی آپ کو بتاؤں، سی آئی کی آپ رپورٹس پڑھیں، 4 سخت جملے لکھے ہوئے تھے کہ ایک تھا یہ آزاد و خود مختار ہے، دوسرا یہ افغان حکومت کے قریب ہے، تیسرا یہ امریکہ کے مفادات اور اعتماد کا بندہ نہیں، اور چوتھا یہ ان سیاسی قوتوں کو پسند کرتا ہے جو امریکی پالیسی کے مخالف ہیں. اب آپ سوچیں کہ ماضی میں جتنے بھی فوجی جنرل سیاسی رہنما پاکستان میں ان کی بات نہیں مانتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء نے بھی نہیں مانی افغان پالیسی میں، پرویز مشرف کے اوپر بھی آرٹیکل 6 جو لگے تھے بعد میں، اور عمران خان کے حوالے سے اور اب جنرل فیض بھی. تو یہ ایک پوری ایک لائن ہے، ایک تسلسل ہے. امریکہ نے جنرل فیض کو نشانہ بھی اس لیے بنایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا کہ پاکستان کے فیصلے ہم نے کرنے ہیں، چاہے آئی ہو یا فوج کے اعلیٰ عہدیدار ہو. جنرل فیض کے معاملے کو امریکی میڈیا دیکھے کتنی کوریج دیتا رہا، امریکی سفارتکار کتنے مطمئن نظر ہے، $686 ملین فوراً اپروو کر دیا. تو امریکہ نے انہیں کہا تھا کہ ریلیف انہیں کسی صورت میں نہیں ملنی چاہیے، بلکہ امریکی تھنک ٹینک نے یہاں تک لکھا تھا کہ یہ فیصلہ فوج کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، عالمی دباؤ کا حصہ ہے. آپ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی 2023 کی رپورٹ پڑھیں، پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کی جو میگزینز ہیں ان کے اس پہ رپورٹ پڑھیں، پالیسی ہیں، جریدے ہیں، فارن ریلیشنز ہیں، کہ ایک طاقتور کھیل، امریکی مفادات، ایک پوری رپورٹ موجود ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، اس پہ آپ پڑھیں، اس کو آپ اندازہ ہو جائے گا. ابھی ایک ناروے کے وزیر، ابھی جو سفیر ایمان مزاری کا کیس سننے سپریم کورٹ پہنچے، وہاں جج صاحب نے تو سفیر کو اندر بھی بلایا اور ٹرائل روکنے کا سپریم کورٹ نے حکم دیا، لیکن معاملہ آگے بڑھا تو ناروے کے سفیر کو ڈی مارچ کر دیا گیا. تفصیل مانگی کیوں گئے ہیں بھائی آپ. ایمان مزاری نے اس کا جواب دیا کہ یہ ایک اوپن ٹرائل تھا، کوئی بھی کیس سننے کے لیے آ سکتا ہے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے. اس پہ بھی ناروے کا یورپی یونین کا جواب آنا ہے، اور یورپی یونین میں آج ایک بڑی اہم میٹنگ بھی ہو رہی ہے، کل میں آپ کو تفصیل دوں گا اس کی. لیکن ایمان مزاری لکی ہیں، خوش قسمت ہیں، ان کے لیے ناروے کے سفیر آ گئے. یہاں خان کی بہنیں ایک معمولی درجہ اول کے مجسٹریٹ کے سامنے کھڑی بیان دے رہی ہیں. لیکن چلیں 78 سال کی آزادی ہے، یہ سارے مظالم اس کا حصہ ہے، برداشت کریں گے انشاءاللہ سب ہم. اور اس لمبی لڑائی میں انشاءاللہ جیت جو پاکستان کی عوام کی ہوگی، کچھ عرصے بعد ہم لوگ سیلیبریٹ کر لیں گے. تو اپنی ہمت نہ ہاریں، مایوسی کی اپنے نزدیک نہ آنے دیجیے گا. میں اگلے ویلاگ میں اور بہت ساری اہم چیزیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہوگی، کوشش کروں گا کہ میں ایک ویلاگ صبح کے اوقات میں بھی آپ کے سامنے رکھوں. کچھ معلومات بہت ساری ہیں میرے پاس اور وقت کم تھا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.